السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہماری یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں، سماعت کریں، درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ حمد باری تعالیٰ کا کے چند اشعار سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم کے کلام سے پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے میرا اس کے سوا، میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے میرا اس کے سوا، جس نے بنایا اور پالا، جس نے بنایا اور پالا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے۔ دل سے کوئی ہاں، دل سے کوئی ہاں، دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ میں ہوں بندہ وہ مولا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے میرا اس کے سوا، میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے میرا اس کے سوا، جس نے بنایا اور پالا، جس نے بنایا اور پالا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ بلبل طوطی پروانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ۔ قمری کس کا مستانہ، قمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ،
مولا دل کا زنگ چھڑا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے، دل کو کر دے، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ بلحوثی مضر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوثی مضر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، تاج کو کانسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، تاج کو کانسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، حجت الاسلام حامد رضا بابا من، حجت الاسلام حامد رضا بابا من، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں، مفتی اعظم یا کہ عظمردمان مصطفیٰ، مفتی اعظم یا کہ عظمردمان مصطفیٰ، اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں، اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں، جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم، جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی،
عقل چوپایوں کو دے، بیٹھے حکیم تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع الاول شریف کے حوالے سے سیدی سرکار اعلی حضرت کے منجلے بھائی برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ صاحب رحمت باری ہے بارویں تاریخ، صاحب رحمت باری ہے بارویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے بارویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے بارویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے بارویں تاریخ، اسی نے موسم گل کو کیا ہے موسم گل، اسی نے موسم گل کو کیا ہے موسم گل، بہار فضل بہاری ہے بارویں تاریخ، بہار فصل بہاری ہے بارویں تاریخ، بنی ہے سرمائے چشمے بصیرت و ایمان، بنی ہے سرما چشمے بصیرت و ایمان، اٹھی جو گرد سواری ہے بارویں تاریخ، اٹھی جو گرد سواری ہے بارویں تاریخ، ہزار عید ہو ایک ایک لہجے پر قربان، ہزاروں عید ہو ایک ایک لہجے پر قربان، ہزاروں عید ہو ایک ایک
محض پر قربان، خوشی دلوں پہ ہے طاری ہے 12ویں تاریخ، خوشی دلوں پہ وہ طاری ہے 12ویں تاریخ۔ تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، 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 ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ۔ دلوں کے میل دھلے گل کھلے، کھلے ہیں سرور کے، دلوں کے میل دھلے گل کھلے اور سرور ملے، عجیب چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، عجیب چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ چڑھی ہے اوج پہ تقدیر خاک ساروں کی، چڑھی ہے اوج پہ تقدیر خاک ساروں کی، خدا نے جب سے اتاری ہے 12ویں تاریخ، خدا نے جب سے اتاری ہے 12ویں تاریخ۔ خدا کے فضل سے ایمان میں ہے پورے ہم، خدا کے فضل سے ایمان میں ہے پورے ہم، خدا کے فضل سے ایمان میں ہے پورے ہم، خدا کے فضل سے ایمان میں ہے پورے ہم، کہ اپنی روح میں ساری ہے 12ویں تاریخ، کہ اپنی روح میں پوری ہے 12ویں تاریخ۔ جدھر گیا سنی آواز یا رسول اللہ، جدھر گیا سنی آواز یا رسول اللہ، ہر ایک جگہ اس خاری ہے 12ویں تاریخ، ہر ایک جگہ اس خاری ہے 12ویں تاریخ۔ عدو ولادت شیطان کے، عدو ولادت شیطان کے دن منائے خوشی، 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 کہ عید عید ہماری
ہے 12ویں تاریخ کہ عید عید ہماری ہے 12ویں تاریخ۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں۔ کیا فرماتے ہیں استاد زمن؟ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع نور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے، ربیع نور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے، زبان و قلب پر ہے آمد سرکار کے نغمے، زبانوں پر ہے زبانوں قلب پر ہے آمد سرکار کے نغمے، صدائے مرحبا صد مرحبا کا چاند نکلا ہے، فرشتے لے کے آئے مژدہ میلاد کا پرچم، فرشتے لے کے آئے مژدہ میلاد کا پرچم، مبارک ہو کے شاہ انبیاء کا چاند نکلا ہے، مبارک ہو کے شاہ انبیاء کا چاند نکلا ہے، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی،
سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی اس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ یا خدا مجھ کو ایسا غنی چاہیے، بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے، مانگنا بھی کسی سے ہاں کیوں چاہیے، کون دے تاغ دینے کو منہ چاہیے، کون دے تاغ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، لامکا تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکا تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی،
نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزہ دیجے کہ غمزدوں کو رضا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں آقا صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے آقا امید بندھائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے آقا امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں آقا للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے
سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے عشق تیرے صدقے آقا جلنے سے چھٹے سکتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے طیبانہ 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 سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد طیبانہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے مطلع میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے
محمد صلی علی محمد پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہ امتحان ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھے رضا ذرا خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد درود پاک کا ہدیہ پیش کریں پڑھے بابا سے بلند صلی علی نبینا صلی علی محمد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت شریف کے کلام الامام میں سے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا آقا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے آقا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے
پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف آقا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا تجھ سے در در سے سگور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے آقا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں مختے میں ہے رضا یونا رضا یونا بلک تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند اشعار منقبت اعلیٰ حضرت کے پیش کرتا ہوں سماعت کر لے بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خاں کا جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خاں کا وہ اپنے وقت کے بے شک امام ابو حنیفہ تھے وہ اپنے وقت کے بے شک امام ابو حنیفہ تھے کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا خاں کا کوئی
رضا خاں کا کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم، کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم۔ یہ اونچا خاندان کس کا، یہ اونچا خاندان کس کا، امام احمد رضا خاں کا یہ اونچا خاندان کس کا، امام احمد رضا خاں کا۔ کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم، کوئی ریحان ملت ہے، کوئی تاج شریعت ہے۔ یہ فیضان نظر کس کا، امام احمد رضا خاں کا یہ فیضان نظر کس کا، امام احمد رضا خاں کا۔ جو خود سی حشر میں پوچھیں گے مجھ سے کس کا پیرو تھا، کہوں گا کر کے سر اونچا، کہوں گا کر کے سر اونچا، امام احمد رضا خاں کا۔ رضا کے بحر عرفاں کی روانی مفتی اعظم، رضا کے بحر عرفاں کی روانی مفتی اعظم، کمال علم و حکمت کی نشانی مفتی اعظم، خدا نے ان کو بخشی ہے محبت کی شہنشاہی، خدا نے ان کو بخشی ہے محبت کی شہنشاہی، دلوں پر کر رہے ہیں حکمرانی مفتی اعظم، دلوں پر کر رہے ہیں حکمرانی مفتی اعظم، وہ اپنے زہد و تقوی میں حسن بصری کے نائب ہیں، وہ اپنے زہد و تقوی میں حسن بصری کے نائب ہیں، تفقہ میں غزالی کے، تفقہ میں غزالی کے احسانی مفتی اعظم، کمال علم و حکمت کی نشانی مفتی اعظم، وہ اپنے زہد و تقوی میں حسن بصری کے نائب ہیں، تفقہ میں غزالی کے احسانی مفتی اعظم، تیرا اسوہ تیرا اسوہ تیری سیرت نصاب مکتب عرفان، تیرا اسوہ تیری سیرت
فضیلت نصاب مکتب عرفان، تیری ہستی ہلال نکتہ دانی مفتی اعظم، تیری ہستی ہلال نکتہ دانی مفتی اعظم، رضا کے بحر علم، رضا کے بحر عرفاں کی روانی مفتی اعظم، رہے گا سلسلہ قائم ہمیشہ نوری محفل کا، رہے گا سلسلہ قائم ہمیشہ نوری محفل کا، کہ فرماتے ہیں اس کی پاسبانی مفتی اعظم، کہ فرماتے ہیں اس کی پاسبانی مفتی اعظم، رضا کے بحر عرفاں کی روانی مفتی اعظم، حیات پاک جب سے مصطفیٰ کے سوز میں گزری، حیات پاک جب سے مصطفیٰ کے سوز میں گزری، چراغ عشق تیری، ہاں چراغ عشق تیری زندگانی مفتی اعظم، چراغ عشق تیری زندگانی مفتی اعظم، رہی آدائے دی تیری، رہی آدائے دی پر غیرت عشق نبی غالب، رہی آدائے دی پر غیرت عشق نبی غالب، صدا پائی ہے تو نے کامرانی مفتی اعظم، صدا پائی ہے تو نے کامرانی مفتی اعظم، عنایت کی ضیا کا شان فن میں رہے دائم، عنایت کی ضیا کا شان فن میں رہے دائم، فریدی پر صدا ہو مہربانی مفتی اعظم، فریدی پر صدا ہو مہربانی مفتی اعظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کی دعوت پر فقیر سید کیفی علی رضوی بریلی شریف سے حاضر ہے، بارگاہ مرشد سے کلام پیش کر رہا ہے۔ فقیر کلام سماعت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعاله الكرم وابنه الكريم وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے، مت پوچھو بریلی میں ہم نے
100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے دربار رضا کی، گلیوں میں فردوس کا نقشہ دیکھا ہے دربار رضا کی، گلیوں میں فردوس کا نقشہ دیکھا ہے، عنبر کو برستا دیکھا ہے، بادل کو گرجتا دیکھا ہے، عنبر کو برستا دیکھا ہے، بادل کو گرجتا دیکھا ہے، رخصت پہ وہ فقر اظہر کی لاکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے، رخصت پہ وہ فقر اظہر کی لاکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے، اے تاج شریعت جھلک چہرے کی تیرے پانے کے لیے، اے تاج شریعت جھلک چہرے کی تیرے پانے کے لیے، اے مرشد میرے ایک جھلک چہرے کی تیرے پانے کے لیے، لاکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے، لاکھوں کو ترستا دیکھا ہے، لاکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے، لاکھوں کو ترستا دیکھا ہے، 100 سال تو کیا 100 لاکھ برس وہ ناز کرے گا قسمت پر، 100 سال تو کیا 100 لاکھ برس وہ ناز کرے گا نسلوں پر، جس نے بھی ہمارے مرشد کا، جس نے بھی ہمارے مرشد کا وہ چاند سا چہرہ دیکھا ہے، جس نے بھی ہمارے مرشد کا وہ چاند سا چہرہ دیکھا ہے، جو تم سے ملا گل بن کے کھلا، جو تم سے پھرا ذلت میں گھرا، جو تم سے ملا گل بن کے کھلا، جو تم سے پھرا ذلت میں گھرا، گستاخ رضا کو تو ہم نے در در پہ بھٹکتا دیکھا ہے، گستاخ رضا کو تو ہم نے در در پہ بھٹکتا دیکھا ہے، مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے، بچوں سے رضا کے جلتا ہے، اتنا سالیے منہ پھرتا ہے، بچوں سے رضا کے جلتا ہے، اتنا سالیے منہ پھرتا ہے، کیا تو نے کروڑوں لوگوں کے سیلاب کا منظر دیکھا ہے، کیا تو نے کروڑوں لوگوں کے سیلاب کا منظر دیکھا ہے، مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ ربیع النور کی برکتوں سے مالا مال ہونے کا موقع عطا فرمایا. دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل اس ماہ مبارک کی حقیقی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. آج میری تقریر کا عنوان ہے فتنہ قادیانیت کی تردید قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر میں مناسب اور اہم سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نغمہ عقیدت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددی دین ملت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رباعی ہے جو بڑی وجد آفریں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آغاز گفتگو سے قبل اس رباعی کو پیش کر دیں تاکہ ہم یہ سمجھ لیں اور یہ بات ہمارے دل میں جاگزی ہو جائے کہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت ہی ایمان ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، یعنی حضور اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. بہت ہی پیاری رباعی ہے. اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہمارے امام اہل سنت نے ایک رباعی میں بیان فرما دیا. اور ڈاکٹر اقبال نے بہت ہی پیارا شعر کہا ہے: بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہم اوس، اگر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبیس. کہ خود کو حضور کی بارگاہ تک پہنچاؤ کیونکہ حضور ہی دین ہے، اور اگر تم حضور کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکے تو تمہارے سارے اعمال، تمہاری ساری باتیں، تمہاری ساری کاوشیں، ساری کوششیں اور سارے معمولات سب جہنم میں لے جانے والے ہیں، سب جہنم میں جانے کا سامان ہے. اس لیے ہمیں حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ان کی عظمت اور ان کی شان کو سمجھنا ہوگا. شان مصطفیٰ کو ہٹا کر دین کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. شان مصطفیٰ کو ہٹا کر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے. ایمان شان مصطفیٰ سے وابستہ ہے کیونکہ حضور رحمت عالم جان عالم کے ذات گرامی ایمان کا مرکز ہے اور ایمان کا محور ہے. تو حضور رحمت عالم جان عالم کی ذات اور آپ کے اوصاف و کمالات کی قدر کرنے اور اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات اور آپ کے اوصاف و کمالات کی ناموس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان پر شرعاً یہ فرض ہے. اب ناموس میں یہ چیز بھی داخل ہے
کہ حضور رحمت عالم جان عالم کی جو اوصاف و کمالات، جو خصوصیات ہیں، تہہ دل سے ان کا اعتراف کرنا، ان کے سامنے جبین عقیدت کو خم کر دینا، جو نہایت اہم اور نہایت ضروری ہے، کیونکہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آ سکتا، کسی بھی اعتبار اور کسی بھی جہت اور کسی بھی خطے، کسی بھی علاقے میں کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس عقیدے کو تسلیم کرنا ناموس رسالت کو تسلیم کرنے کی مترادف ہے، اور اس عقیدے کو تسلیم نہ کرنا ناموس رسالت پر حملہ کرنا ہے۔ تو آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے رد قادیانیت۔ چند باتیں میں نہایت اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور قرآن و حدیث کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، دنیا کے تمام مسلمانوں کا 1450 سال سے یہی عقیدہ ہے کہ حضور رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی زمانے میں کسی بھی قوم کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جس نے بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا یا جو بھی دعویٰ کرے وہ کذاب، دجال، دھوکے باز، شیطان اور کافر و مرتد ہے۔ جو مسلمان اس کے کافر و مرتد ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ جو اس جھوٹے مدعی نبوت کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے، بلکہ جو مسلمان اس کے پاس جا کر معجزہ طلب کرے وہ بھی دین اسلام سے خارج ہے۔ اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک دنیا کے تمام مسلمانوں کا قطعی، اجماعی اور یقینی عقیدہ ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اسے ماننا فرض عین ہے۔ اسے صدق دل سے تسلیم کیے بغیر کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے کی اہمیت اور شان کا اندازہ اس حقیقت سے لگائیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی جیسے دجالوں سے زبردست جہاد فرمایا اور اپنی جان و مال کو قربان کر کے ختم نبوت کا تحفظ فرمایا۔ بعد کے زمانوں میں جب بھی کسی پاگل نے کسی جگہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، فوراً مجاہدین اسلام نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور اسے کیفر کردار تک پہنچانے کی کامیاب کوشش فرمائی۔ مفتیان کرام نے مدعیان نبوت کے خلاف کفر و ارتداد کے فتوے دیے اور بادشاہان اسلام نے ان کذابوں کے سر قلم کیے۔ چونکہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، اس پر دین متین اور قرآن عظیم کی بنیاد قائم ہے، اس لیے توحید کے متوالوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے ختم نبوت پر شب خوں مارنے والے دجالوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی، بلکہ انہیں بے خوبوں سے اکھاڑ پھینک کر یہ ثابت کر دیا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ماضی قریب میں مذہب اسلام کو جن خطرناک فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں فتنہ قادیانیت ایک بڑے فتنے کی شکل میں رونما ہوا۔ یہ عظیم شیطانی گروہ آج دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ یہ لوگ یہودیوں کی پشپناہی، اپنی چالاکی، مکاری اور بے پناہ دولت و ثروت کے بلبوتے مسلسل اپنی جڑیں مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے مبلغین پاکستان، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور دیگر ملکوں میں لاکھوں لوگوں کو کفر و ارتداد کے دلدل میں ڈال کر اب اس ہندوستان میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے پیر پسار رہے ہیں۔
کالج یونیورسٹی کے طلبہ اور دیگر جاہل مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مختلف بہانوں اور حیلوں کے ذریعے کذاب و شیطان مرزا غلام قادیانی کی نبوت کا اقرار کروا رہے ہیں اور اپنی پیہم کاوشوں کے نتیجے میں نہ جانے کتنے مسلمانوں کو ایمان سے محروم کر چکے ہیں۔ اس لیے ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اب خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کے ایمان کی فکر کریں، بالخصوص اپنے بچوں کی سخت نگرانی کریں، ان سے ملنے والوں پر کڑی نظر رکھیں، عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت و اہمیت کو سمجھیں اور بچوں کو سمجھائیں، اپنے نونہالوں کو قادیانیوں اور تمام بد مذہبوں سے دور رکھیں اور خود بھی ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہ کریں کہ شیطان کو وسوسے ڈالتے دیر نہیں لگتی۔ علماء اہل سنت کے صحبت بابرکت میں رہیں، ان کی نگرانی میں ختم نبوت پر دلالت کرنے والی آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور ان سے روشنیاں حاصل کریں۔ مرزا غلام قادیانی کی خبیث و ناپاک زندگی کو پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو سنا سنا کر ان کے دلوں میں اس کذاب کی نفرت و عداوت کوٹ کوٹ کر بھریں۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے ہی یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور آج مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ میں قادیانیت کی پول کھولوں اور اس فتنے کا رد بلیغ کروں۔ سب سے پہلے میں اس کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کا مختصر تعارف پیش کر دوں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ سماعت فرمائیں۔ مرزا غلام قادیانی 1840 عیسوی میں پنجاب کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ 40 سال کی عمر میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس پر اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ 1890 عیسوی تک خود کو ایک مبلغ کی حیثیت سے متعارف کراتا رہا اور پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1891 عیسوی میں مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور تا دم حیات اسی دعوے پر قائم رہا اور 80 سال کی عمر میں نہایت ذلت کے ساتھ مر گیا۔ اس کے ماننے والے دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ مرزا کو مجدد مانتا ہے جبکہ دوسرا گروہ اسے نبی مانتا ہے۔ اس کے ماننے والے خود کو احمدی مسلمان کہتے ہیں جبکہ مسلمان انہیں مرزائی یا قادیانی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک جو مرزا غلام احمد کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اسی لیے یہ لوگ دنیا کے تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ بہرحال قرآن مقدس نے اس حوالے سے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، چند آیات کریمہ میں پیش کر دیتا ہوں، اور پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے پیروکار قرآن مقدس کو اللہ کا کلام ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی تمام آیتوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ ان کی غلط تشریحات کرتے ہیں اور انہیں اپنے غرض فاسد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے رد میں پہلے قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ پیش کی جا رہی ہیں، جن کے مطالعے سے جہاں ایک طرف یہ واضح ہوگا کہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خود پروردگار عالم نے سب سے پہلے جھوٹے مدعیان نبوت کا رد فرما کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرمایا۔ آج اگر ہم خادمان رسول مرزا جیسے کذابوں کا رد کر کے ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اسلاف کرام، صحابہ اعظام، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ایسے صاف اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے جن میں کسی قسم کی تعویل یا تخصیص کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ دیکھیں اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 40، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ سب کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے وصف سے متصف فرمایا ہے۔
اس کا معنی ہے نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والا نبی، تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا پیغمبر، سلسلہ نبوت پر مہر لگانے والا رسول، وہ نبی جس کا زمانے نبوت تمام نبیوں کے زمانے کے بعد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا یہی معنی بیان فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کے نزدیک اس کا یہی معنی و مفہوم ہے۔ لہذا خاتم النبیین کا قطعی، یقینی اور اجماعی معنی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے زمانے کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، نہ ذلی، نہ فرعی، نہ عکسی، نہ بروزی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کو جائز قرار دینا اس آیت کریمہ کا صاف انکار ہے، لہذا کفر ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور رحمت عالم جان عالم کے بعد کسی نبی کو تسلیم کرنا، کسی نبی کے آنے کا قول کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کو تسلیم کرنا، اس سے معجزہ مانگنا، یہ بھی کفر ہے۔ بلکہ اس آیت کریمہ میں کسی قسم کی چھیڑخانی کرنا، اس کا کوئی دوسرا معنی بیان کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والا اور دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ کا بالکل واضح اور صاف مفہوم یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے رسول ہیں، انہیں جنت کی خوشخبری اور دوزخ کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے تمام انسانوں کو عام نہ ہوگی، بلکہ لازم آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض انسانوں کے رسول ہوں اور بعض کے رسول نہ ہوں۔ اس سے اس آیت کریمہ کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا، اور قرآن مقدس کی کسی آیت کا جھوٹا ہونا محال ہے، اور جو محال کو مستلزم ہو خود محال ہوا کرتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا یہ خود محال ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ترجمہ، اور اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی و مفہوم عام ہے، یعنی یہ کہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ قیامت تک آنے والا ہر فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا محتاج ہے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو آنا ممکن ہو اور کسی نبی کا آنا ممکن ہو تو وہ نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد والوں کے لیے رحمت نہ ہوں گے۔ حالانکہ قرآن مقدس صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ سرکار ابد قرار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں۔ اس عقیدے سے مذکورہ آیت قرآنیہ کی مخالفت لازم آ رہی ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کو اس طور پر بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ترجمہ، اور جو شخص اپنے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد میرے اس رسول کی مخالفت کرے گا اور تمام مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور وہ کس قدر برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات محترم، سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے متفق علیہ راستے کو چھوڑ کر
کوئی نیا راستہ اختیار کرے گا اور مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کو چھوڑ کر نیا عقیدہ گڑھے گا، وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا مسلمانوں کا اجماعی موقف اور مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے انحراف کرنے والے دوزخی جہنمی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے دونوں جہنمی ہیں اور دونوں بارگاہ الہی سے مردود ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے مسلمانوں کو دین اسلام کے منتخب شدہ، پسندیدہ اور کامل ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مذہب اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اس میں کسی بھی زاویے سے کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی۔ دین اسلام کے کامل ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا اسی وقت ممکن ہوتا جبکہ دین اسلام میں کوئی کمی رہ جاتی جسے دور کرنے کے لیے کسی نئے نبی کی حاجت پیش آتی، مگر چونکہ دین اسلام ہر لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے اس لیے قیامت تک کسی نبی کی کوئی حاجت باقی نہ رہی، لہذا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں۔ بالفاظ دیگر، چونکہ مذہب اسلام کا نامکمل ہونا محال ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا بھی محال ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ترجمہ، اے محبوب مکرم، آپ فرما دیجئے کہ اے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کو جائز ماننا اس آیت کریمہ کے خلاف ہے، کیونکہ وہ آنے والا نبی اپنے بعد والوں کے لیے نبی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نبی نہیں ہوں گے۔ حالانکہ قرآن مجید نے صاف طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے رسول ہیں، تمام لوگوں کے نبی ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ، اے محبوب، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیج کر کتاب و حکمت سے نواز دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس موجود تمام چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم لوگ ضرور بالضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ہر حال میں اس کی نصرت و حمایت کرنا، اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم سب نے اقرار کیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کیا؟ تمام نبیوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا، پس تم سب گواہ ہو جاؤ اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس رسول پر ایمان لانے اور جس کی نصرت و حمایت کرنے کا پختہ عہد تمام نبیوں کی روحوں سے لیا گیا تھا، وہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام نبیوں سے وعدہ لیا جانا اس بات کا متقاضی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر آپ کے زمانے کے بعد کسی رسول کا آنا ممکن ہو تو لازم آئے گا کہ وہ بعد میں آنے والا رسول ہی وہ رسول ہو جس پر ایمان لانے اور جس کی نصرت و حمایت کرنے کا عہد عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے لیا تھا۔ اور یہ بھی لازم آئے گا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا عہد لیا گیا ہو، اور اس کا محال ہونا اتنا واضح ہے کہ گدھے کے برابر عقل رکھنے والے بھی کہ گدھے بھی اس کے ناممکن ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، اور گدھے بھی یہ اعتراف کریں گے کہ یہ چیز باطل ہے، یہ چیز مردود ہے اور محال ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کی تفسیر سے واضح ہو گیا کہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن سے عالم ارواح میں تمام نبیوں رسولوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تمام نبی رسول اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے۔ لہذا حضور رحمت عالم جان عالم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں تمام نبیوں اور رسولوں سے عہد لیا گیا تھا۔ لہذا حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کو کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کی ایک اور آیت کریمہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ ترجمہ: اے میرے محبوب کے غلاموں، تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ مرتبے کے لحاظ سے ان لوگوں سے بہت عظیم ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتل کیا اور جہاد کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا، جنگ کی اور جہاد کیا، اور اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اولاً صحابہ کرام کی تقسیم کی کہ فتح مکہ سے پہلے صدقات و خیرات کرنے والے اور جہاد کرنے والے ان صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد میں حصہ لیا۔ ثانیاً اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا مزدِ جاں سنایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہو، چونکہ نبی بہرحال غیر نبی سے افضل ہوتا ہے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا جائز قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ وہ نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی افضل ہو، اور یہ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مرزا غلام قادیانی کذاب کو نبی ماننے والے ان تمام آیتوں کے منکر ہیں، ان تمام آیتوں کے انکار کرنے والے ہیں، لہذا اپنے جھوٹے نبی کے ساتھ خود بھی وہ کافر و مرتد ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے وہ شخص کافر و مرتد ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت میں ذرا سا شک کرنے والا، شبہ کرنے والا انسان بھی دار اسلام سے باہر ہے، اس کے کفر و ارتداد میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت یہ ناموس رسالت کا عظیم حصہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت ان بنیادی عقائد اسلامیہ میں سے ہے جن پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے، جن پر دین اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا گیا ہے۔ یہ 8 آیت کریمہ ہیں۔ ان آیت کریمہ کے علاوہ دیگر اور بہت سی آیت مبارکہ ہیں جن میں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے، اور حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے ساتھ ساتھ آپ کے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے اور ختم نبوت کا تحفظ فرمایا ہے۔ احادیث کریمہ بھی اس سلسلے میں کتب احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں جن میں خود حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت و شان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ
عقید ختم نبوت کا تحفظ فرمایا ہے اور عقید ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے ان تمام روایتوں کو بیان فرمایا ہے، اور بعد کے محدثین نے ان تمام روایتوں کو کتابوں کے اندر جمع فرمایا ہے۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں چند احادیث کریمہ بھی اب سماعت فرما لیں، جن کو سماعت کرنے کے بعد یہ بات مکمل طریقے پر واضح ہو جائے گی کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم سب کی اس سے غفلت اور اس سے کوتاہی بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس سلسلے میں بیداری لانے کی سخت ترین حاجت ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے نادان غافل ہیں، دین سے اس طریقے سے وہ دور ہیں کہ ان کو ضروریات دین کا علم نہیں ہے، دین کی بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کو جانتے تک نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کے تحفظ کی باتیں کریں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فتنہ قادیانیت کو سمجھیں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو جانیں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی مکمل طریقے سے کوشش کریں۔ چند احادیث کریمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر باب علامات نبوہ فی الاسلام حدیث نمبر 3609 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرات محترم، بخاری شریف کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہوتے ہوتے 30 ایسے دجال، 30 ایسے شخص پیدا ہوں گے جو خود کے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ وہ سب کے سب جھوٹے، مکار، شعبدہ باز اور دجال ہوں گے۔ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال اٹھے کہ اب تک 30 سے زیادہ مدعیان نبوت ظاہر ہو چکے ہیں اور ابھی مزید ظاہر ہوں گے، اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا کذب لازم آ رہا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا 30 ہوں گے اور 30 سے زائد دعویٰ کرنے والے ہو چکے ہیں۔ اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 30 دجالوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے پیروکار کثرت کے ساتھ ہوں گے، جن کے پیروکاروں کی باقاعدہ تعداد ہوگی، اور اگر صرف دعویٰ کرنے والوں کو شمار کیا جائے، خواہ ان کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں، تو ان کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی۔ لہذا حدیث رسول اکرم پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الفضائل باب فی اسمائہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، یعنی بے شک میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں، لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، اور میں وہ عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات محترم، یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 6252۔ اس حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 مبارک نام بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نام عاقب بھی بیان فرمایا، اور پھر اس نام سے موسوم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میرے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، آپ ہی آخری پیغمبر، آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی ہے، ابواب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی التشہد، حدیث نمبر 959۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
یعنی خود حضرت عبداللہ بن مسعود کو درود پاک کے یہ الفاظ سکھائے، درود پاک کے الفاظ سماعت فرمائے، اور اگر اللہ توفیق دے تو انہیں یاد بھی کر لیں آپ۔ اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقام محمودا یغبطہ به الاولون والآخرون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا درود و رحمت، یا اللہ یا اللہ یا الہی، اپنا درود و رحمت اور اپنی برکتیں رسولوں کے سردار، متقیوں کے امام، سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، جو تیرے بندے، تیرے رسول، امام الخیر، قائد الخیر اور رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس پر تمام اولین و آخرین رشک کرتے ہیں، یا تمام اولین و آخرین جس پر رشک کریں گے۔ حضرات محترم، اس درود پاک میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو خاتم النبیین فرمایا، اور خاتم النبیین کا قطعی اجماعی یقینی معنی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان نبوت تمام نبیوں کے زمانے کے بعد ہے، لہذا ذلی، عکسی، بروزی یا غیر تشریعی کسی قسم کا کوئی بھی نبی اب قیامت تک نہیں آ سکتا۔ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر و مرتد ہے۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان فقال اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ غیر انہ لنبی بعدی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نہیں لیا بلکہ انہیں گھر پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مقام و مرتبہ ہو جو موسیٰ کلیم اللہ کے نزدیک ان کے بھائی ہارون کا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث نمبر 6371 پر موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے انہیں پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دی اور فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مقام ہو جو مقام حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون کا تھا، مگر چونکہ حضرت ہارون نبی تھے اس لیے پیدا ہونے والے وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس طرح کی متعدد روایتیں موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں صحیح ستہ کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر روایتیں موجود ہیں جن میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آخری پیغمبر قرار دیا ہے اور اپنے آپ کو آخری رسول قرار دیا ہے۔ اس لیے اسلام کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص حضور رحمت عالم جانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہے، جو شخص اس کے دعوے کو تسلیم کرے وہ کافر و مرتد ہے، جو شخص اس سے معجزہ مانگے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں جو لوگ مرزا قادیانی کو مسلمان جانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو لوگ اس کو نبی مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور مرزا قادیانی کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص کسی کو نبی یا رسول مانتا ہے وہ شخص بھی کافر و مرتد ہے، وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حضور رحمت عالم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آنے کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ اس طرح کی متعدد روایتیں موجود ہیں۔
ایک روایت اور ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیث پاک جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں بڑی عظیم الشان حدیث پاک ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر کتاب المساجد، باب المساجد اور موضع الصلاۃ، حدیث نمبر 1195 پر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا ہے۔ نمبر 2، رعب و دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، تمام روئے زمین کو میرے لیے پاک قرار دیا گیا اور ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 6، اور مجھ پر نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ اللہ رب العزت نے جن خوبیوں کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں پر فوقیت دی، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا جائز مانا جائے تو دیگر تمام نبیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت و برتری کیسے ثابت ہوگی؟ لہذا گروہ قادیانیت کا موقف مسلم شریف کی اس روایت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی، کسی قسم کی غفلت نہیں برتی، اور حضور رحمت عالم جانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد مسیلمہ کذاب نے جب اپنی نبوت کا اور رسول رسالت کا دعویٰ کیا اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے اس نے بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور اپنے قبیلے کے ہزاروں لوگوں کو اس نے اپنا مرید بنا لیا، اس وقت سخت ترین حالات میں جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مسلمانوں کو اس وقت صبر و تحمل سے کام لینے کی بظاہر حاجت تھی، مگر اس مسئلے کے سنگینی کو اور اس مسئلے کی اہمیت کو سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا اور انہوں نے باقاعدہ جہاد فرمایا اور کثیر تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، مگر بالآخر یہ فتنہ ختم ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ ہوا۔ اسی طریقے سے اسود انسی کو بھی نہایت ذلت کے ساتھ کیفر کردار تک پہنچایا گیا اور اسے ہلاک و برباد کیا گیا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ عقیدہ بہت اہم ترین عقیدہ ہے، اس عقیدے کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کسی سے کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بھی اس عقیدے کے خلاف ورزی کرے گا، ہم اپنی طاقت، اپنی حیثیت اور اپنی قدرت کے اعتبار سے اس کا رد کریں گے، کم سے کم زبان سے اس کو برا بھلا کہیں گے، اور اگر طاقت و قوت ہوگی تو زبان کے ساتھ ساتھ اپنے پیروں اور ہاتھوں کے ذریعے بھی ہم اس کی تردید کریں گے، اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ اس لیے ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس فتنے کو سمجھیں اور قادیانیت جو ہندوستان میں پیر پسار رہی ہے اس کو بے خوبون سے اکھاڑ پھینکنے کی مکمل طریقے سے کوشش کریں، لوگوں میں بیداری لانے کی پوری کوشش کریں اور اس عقیدے کی اہمیت کو بیان کریں، مرزا قادیانیت کی خباثت کو، اس کی رذالت کو، اس کی بدشکلی کو، اس کے برے اوصاف اور بری عادتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ لوگ اس سے نفرت و بیزاری کا اعلان کریں اور اس سے دور ہوں، اور اس طریقے سے وہ اس فتنے سے محفوظ و معمور رہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان و اسلام پر تادم حیات قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام ضروریات اہل سنت، تمام ضروریات دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا سچا داعی، دین کا سچا مبلغ بنائے اور دوسروں تک دین متین کے پیغام کو عام کرنے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بد مذہبوں سے مرتے دم تک دور رہنے، نفور رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور حضور رحمت عالم جانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہم سب کو رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شفع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام تاجدار شہر جارے تاجدار حرم نوبہار شفاعت ہو سلام ہم غریبوں کے آقا ببیرت رود ہم غریبوں کے آقا ببیرت رود ہم فقیروں کے سرور تیرا ہو سلام ان کے مولانا کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت تیرا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت تیرا ہو سلام میرے مفتی اعظم امامتوں کا جلوہ شان عرفان احمد رضا جن کی ہر عطا سنت مصطفیٰ سیدی مرشدی مصطفیٰ رضا ان کی نورانی صورت تیرا ہو سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فقر اہل سنن شاہ اختر رضا اے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ایسے پیرے طریقت تیرا ہو سلام تابد اہل سنت تیرا ہو سلام میرے قائد ملت تیرا ہو سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك جد الحسن والحسين وعلى آلك واصحابك يا شفيع على يوم الجزاء